ان کی بھی نام کی شاعری آپ سماعت کریں گے اور دیگر تمام موقر علماء کرام جو منبر نور پہ جلوہ آباد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے علماء کرام ہماری آنکھوں کے نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ان سے محبت ہمیں ضرور ہے، یا تشریف فرما یہاں بھرپور ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ رہتے ایک دوسرے سے بہت دور ہے، لیکن محبتوں سے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر تو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے رسول نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، الموت و جسر، آقا فرماتے موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ آپ کہو گے حضرت موت کیسے پل ہے؟ پل وہ ہوتا ہے جو ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا دیتا ہے، جو ایک ساحل کو دوسرے ساحل سے ملا دیتا ہے، جس پر چلنے کے بعد آدمی ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا موت ٹھیک ایک پل کی طرح ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پل کا کام ہے ملانا، پل کا کام ہے پار لگانا، پل کا کام ہے ایک کنارے سے آدمی کو دوسرے کنارے تک پہنچا دینا، پل کا کام ہے ایک کنارے کا رابطہ دوسرے کنارے سے جوڑ دینا، ایک کنارے کا تعلق دوسرے کنارے سے جوڑ دینا، ایک کنارے کو کانٹیکٹ دوسرے کنارے سے کر دینا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں موت بھی ایک پل ہے جس کی وجہ سے حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کر لیتا ہے، محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہم ہو یا آپ ہو، یا کوئی عقلمند انسان ہو، یا کسی طرح کا وی آئی پی انسان ہو، آقا کو دیکھا اس نے کبھی نہیں ہے، حسن و حسین کے نانا جان کا دیدار نہیں کیا ہے، مدینے والے دلہا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جیسے انسان کی موت آتی ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے، اگر گنہگار ہوتا ہے پھر بھی اس سے قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جاتا ہے، حسین کے نانا جان کا دیدار ہوتا ہے، خطاکار ہوتا ہے اس سے بھی دیدار ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے اس سے بھی دیدار ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے اس سے بھی دیدار ہوتا ہے، عام قسم کا انسان ہوتا ہے اس سے بھی دیدار ہوتا ہے۔ ارے ہر مسلمان کی قبر میں اللہ کے پیارے رسول اپنی تشریف لاتے ہیں، اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اس کے دل کو تسلی دیتا ہے۔ مسلمان کا چہرہ جب مصطفیٰ جان رحمت، مسلمان کی نگاہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ پڑتی ہے تو فرشتوں کے سوال کا جواب نبی کے کرم سے وہ مسلمان قبر میں دے دیتا ہے۔ اللہ کرم فرماتا ہے وہ مسلمان قبر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور نبی کے صدقے قیامت کے دن بھی کامیاب وسلم کے پیارے دیوانوں کی سارے ثواب کی میں تھی، اور میں نے اس سے پہلے بھی کیا کہا تھا کہ سارے ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ حافظ صاحب کی بات دربان علی پٹی سے تشریف ہے، یہ بہت پہلے آپ کا زیارت حافظ صاحب ہے نا، ہاں ماشاءاللہ بہت پہلے آپ کی زیارت بھی تھی، آج کی زیارت ہو رہی ہے، دعا سلام۔ میں آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آقا فرماتے ہیں موت ایک پل ہے جس کی وجہ سے ایک حبیب اپنے دوسرے حبیب سے ملاقات کر لیتا ہے، ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب سے ملاقات کر لیتا ہے۔ موت کی وجہ سے قبر میں مومنوں کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، گنہگاروں کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، خطاکاروں کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، سیاہکاروں کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، عالموں کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، عام انسانوں کو قبر میں آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کا بیڑا پار موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، اس لیے بزرگان دین نے علماء کاملین نے کہا ہے کہ دنیا میں تم رہتے ہو وہ ایسے ہی رہو جیسے کشتی پانی پہ رہا کرتی ہے۔ کشتی جب تک پانی پہ ہے تب تک کہ کشتی صحیح سالم ہے، تب تک کہ کشتی محفوظ ہے، تب تک کہ کشتی صحت و سلامتی کے ساتھ ہے، لیکن جب کشتی پانی میں چلی جائے گی تو کشتی کا جنازہ نکل جائے گا، کشتی نست و نابود ہو جائے گی، کشتی ختم ہو جائے گی، کشتی دنیا
دنیا سے غرق، دنیا کو سمندر میں غرق ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ تم زندگی اور دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے کشتی پانی پہ رہتا ہے، کہ جب تک کہ پانی پہ ہے تو کشتی صحیح سالم ہے، کشتی ٹھیک ٹھاک ہے، کشتی کو صحت و سلامتی ہے، لیکن پانی میں کشتی چلی گئی اور پانی کشتی میں آ گیا تو اب کشتی کی خیریت نہیں ہے، کشتی کی صحت نہیں ہے، کشتی کی سلامت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ایسے ہی ہم کو دنیا میں رہنا چاہیے، جب تک رہے تو ایسے رہے جیسے ہم ایک مسافر ہے، جب تک رہے تو ایسے رہے جیسے یہ گھر ہمارے لیے کرائے کا گھر ہے، جب تک رہے تو ایسے رہے جیسے ہم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے اور بلا شبہ جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا خبر انسان کو موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں پہ آئے گی، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ موت کو آنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، انہیں چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ قتل سلم خواب کے پوشاک پر نازا ہونا ہو، اپنے مکانوں پہ ناز مت کرو، اپنی دکانوں پہ ناز مت کرو، اپنی دادوں تو سربت پہ ناز مت کرو، اگرچہ تم عالم ہو کر بھی علم پہ ناز مت کرو، اگرچہ حافظ ہو کر بھی حفظ قرآن پہ ناز مت کرو، اگرچہ تم مفتی ہو کر بھی رسم افتاء پہ ناز مت کرو، اگرچہ تم متقی ہو کر بھی تقوی پہ ناز مت کرو، اگرچہ تم پرہیزگار ہو کر بھی پرہیزگاری پر ناز مت کرو۔ پتہ کیا چلا، عالم کو اپنے علم پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی کو اپنے فتویٰ پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، متقی کو اپنے تقوی پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، فقیہ کو اپنے فقہ پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، حافظ قرآن کو اپنے حفظ قرآن پر ناز کرنے اترانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ناز کرنے کے قابل نہیں، نہ مکان و دکان ناز کرنے کے قابل، نہ زمین و جائیداد ناز کرنے کے قابل، نہ دولت و ثروت ناز کرنے کے قابل، نہ سونے چاندی ناز کرنے کے قابل، نہ ہیرے جواہرات ناز کرنے کے قابل۔ دنیا کی کوئی چیز ناز کرنے کے قابل ہے تو آخر دنیا میں رہ کر انسان ناز کس پہ کرے، انسان فخر کس پہ کرے، انسان کس کو دیکھ کر کے اترائے؟ تو شاید لکھا ہے کہ سنو اگر اترانا ہی ہے، اگر ناز ہی کرنا ہے، اگر فخر ہی کرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت پہ ناز کرو، آقا کی عقیدت پہ ناز کرو، آقا کی رسالت پہ ناز کرو، آقا کی تعظیم و توقیر پہ ناز کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ ناز کرو، اور دنیا والوں کو پیغام دو، اور لوگوں سن لو اطاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، اطاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اسلام کا دامن تھامے رہے، اور دنیا سے جائے تو ایمان کا دامن تھام کر کے جائے۔ اور اس کا سبب نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں بھی سکھایا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا سن لیجئے، ہر جنازہ پڑھانے والا انسان یا جنازہ پڑھنے والا انسان پڑھتا ہے۔